حضرت موسیٰ کلیم دے مقابلے دے وچ آئے ہو جادوگر نقل اتاری اللہ دے نبی دی اللہ نے ایمان دے دیتا اللہ قدردان ہے اس واسطے اللہ پاک نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ تسی حضور دے پیچھے پیچھے ٹرے آؤ تو انو خدا مل رہی سے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں اللہ دے تو انو بالکل ایک کوئی نکتہ داس دیتا اور حتمی ہے اللہ دے شکر ادا کرو تسی اہل سنت والجماعت ہو آخو الحمدللہ اے ممبر تسی جنہوں دیتا ہے تو نفرت نہیں سکھا رہا تبرہ نہیں سکھا رہا گالم گلوچ نہیں سکھا رہا تو انو دوسرا فرقہ واریت نہیں سکھا رہا شدت پسندی نہیں سکھا رہا یہ تو انو دس رہا ہے حضور بھی عظمت والے ہیں تے حضور دی نسبت بھی عظمت والی حضور دی نسبت شہر نو ملی تا شہر آلہ زمانے نو ملی تا زمانہ آلہ یرانے نو ملی تا حضور دا یرانہ آلہ تے گھرانے نو ملی تا حضور دا گھرانہ آلہ اللہ دا شکر ادا کرو نحن اہل سنت والجماعت لسنا من الروافض ولسنا من الخوارج اسی اہل سنت والجماعت ہے نہ سی رافضی ہے نہ سی خارجی ہے اللہ دا شکر ہے کل قیامت دا دے ہو سی اعلان ہو سی وامتاز اليوم ایہا المجرمون ابو بکر دے دشمنوں علیحدہ ہو جاؤ عمر دے دشمنوں مسلمانوں دے صفحے چو نکل جاؤ عثمان ذوالنورین دے دشمنوں مسلمانہ دی صفحے چو علیحدہ ہو جاؤ علی المرتضیٰ دے دشمنوں مسلمانہ دی صفحے چو علیحدہ ہو جاؤ حسنین پاک دے دشمنوں مسلمانہ دی صفحے چو علیحدہ ہو جاؤ معاویہ ابو سفیان دے دشمنوں مسلمانہ دی صفحے چو علیحدہ ہو جاؤ قیامت والے دن اعلان سی وامتاز اليوم ایھا المجرمون جتنے بھی مجرم علیحدہ ہو جاویں جس وقت مجرم علیحدہ ہو رہے ہو صرف اور توانا نام اعمال کھل سی میرا نام اعمال کھل سی فرشتے پڑھ کے دسے سر کہ اے او خوش قسمت ہے نہ ابو بکر دے مجرم ہیں نہ علی دے مجرم ہیں نہ حضرت عمر دے مجرم ہیں نہ حضرت عثمان دے مجرم ہیں اے او خوش نصیب ہیں نبی دے دار آلیاں نو بھی سلام کریں دے آن تے نبی دے گھر آلیاں نو بھی سلام اے نبی دے یرانے دا بھی احترام کرتے ہیں تے نبی دے گھرانے دا بھی احترام کرتے ہیں اللہ دے شکر ہے الحمدللہ اللہ پاک دے شکر ہے حضور نال جڑی ایک ایک ہستی اور ایک ایک شے اسی ہر چیز نو سلام عقیدت پیش کر دے اور اللہ دے شکر ہے اسی اس پیغمبر دے امتی ہے جس نے مٹی تے قدم رکھیا تے اللہ مٹی نو قرآن بڑھا دیتا بدن تے کپڑا پایا تے اللہ کپڑے نو قرآن بڑھا دیتا کندھے تے چادر رکھی تے اللہ چادر نو قرآن بڑھا دیتا جسم تے کمبل اوڑیا تے اللہ نے کمبل نو قرآن بڑھا دیتا اسی اس پیغمبر دے امتی ہے جس نے حضرت ابو بکر صدیق دے کندھیا تے سفر کیتا تے ابو بکر صدیق قرآن بڑھ گیا حسن و حسین نو اپنے کندھیا تے سفر کرایا تے حسن و حسین بھی قرآن دی ایتا بڑھ گیا اللہ تک پہنچن دا ہی کوئی واسطہ ہی کوئی راستہ ہی کوئی ذریعہ اور وہ ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ تک پہنچن دا بھی ہی کوئی واسطہ ہی کوئی راستہ ہی کوئی ذریعہ ہے اور وہ ہے جماعت مصطفیٰ حضور دی جماعت حضور دی جماعت نو چھوڑ کے کوئی حضور دی ذات تک نہیں پہنچ سکتا حضور دی ذات نو چھوڑ کے کوئی خدا تک نہیں پہنچ سکتا کیوں نبی دا بچپن گواہ صحابہ جوانی گواہ صحابہ مکی زندگی گواہ صحابہ مدنی زندگی گواہ صحابہ بدر دا میدان گواہ صحابہ احد دا پہاڑ گواہ صحابہ حنین دی جنگ گواہ صحابہ خیبر دا در گواہ صحابہ نبی دی جلوت گواہ صحابہ نبی دی خلوت گواہ صحابہ نبی علیہ السلام گھوڑے دی پشت گواہ صحابہ حضور دعا واسطے ہاتھ اٹھائے حضور دی بغلہ دی سفیدی ظاہر ہوئی گواہ صحابہ میرے پاک پیغمبر مسکرائے مسکراون دی مقدار کیا ہے گواہ صحابہ میرے پاک پیغمبر
نے انگلی دا اشارہ کیتا چند سینہ کھول کے دو ٹکڑے تقسیم ہویا گواہ صحابہ میرے پاک پیغمبر دی انگلیاں چو پانی دے چشمے جاری ہوئے 1700 صحابہ پیٹ بھر کے پیتا گواہ صحابہ میرے پاک پیغمبر دا لعاب کھارے پانی دے کنویں چ گیا کنواں تا حیات میٹھا ہو گیا گواہ صحابہ میرے پاک پیغمبر دا لعاب جناب حضرت علی دی اکھے چ لگیا حضرت علی نو شفا مل گئی گواہ صحابہ میرے پاک پیغمبر دا لعاب جناب ابو بکر صدیق دی ایڑی تے لگیا حضرت ابو بکر صدیق نو شفا مل گئی گواہ صحابہ میرے پاک پیغمبر دے ہتھاں دا پیالہ پورے مدرسے نے پیٹ بھر کے دودھ پیتا ہے دودھ ختم نہیں ہویا پیالے دا دودھ پورے مدرسے نو کفایت کر گیا گواہ صحابہ میرے پاک پیغمبر دا لعاب کھانے دے وچ شامل کیتا گیا 5 تو 6 بندیاں دا کھانا پورے لشکر نے رج کے کھادا گواہ صحابہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دعا کی تھی حضرت جابر دی کھائی ہوئی بکری دی ہڈیاں دوبارہ جوڑ کے زندہ بکری سلامت کھڑی ہو گئی گواہ صحابہ میرے پاک پیغمبر دی زندگی دی ایک ایک لمحے نو اگر کسی جماعت نے ان آنکھاں نال ویکھیا تا کون 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 صحابہ 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 لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا آپ صحابہ کا کر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھا صحابہ کا زندہ باد زندہ باد سیدنا خلیفہ بلا فاصل حضرت ابو بکر صدیق کی الف تو لے کے امیر المؤمنین حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ دی یاد تک نبی دے یارانے نو بھی سلام تے نبی دے گھرانے نو بھی سلام تے جس علی نو حضور اپنی بیٹی دا رشتہ دے میں تے بیٹی بھی فاطمہ تو زہرا ہوئے جاگ رہے ہو حضور دی بیٹیاں کتنی ہیں 4 کتنے 4 حضور دی چاروں بیٹیاں دے حق کے ہاتھ چاہ کے 4 دا اشارہ کرو حضور دی بیٹیاں کتنی 4 حضور دی بیٹیاں کتنی 4 چاروں شان آلیاں چاراں دا اپنا اپنا رتبہ اپنا اپنا مقام چاراں دی اپنی اپنی شان اسی چاراں نو اپنے ایمان دا مرکز آکھتے ہیں لیکن حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا قیامت والے دن اعلانوں سے یا اہل الجمع والحشر حشر دے میدان وچ اکٹھے ہون والے لوگو نکسوا رؤوسکم سر جھکا لو غضوا ابصارکم نظراں وی جھکا لو حتی تمر فاطمہ بنت محمد جس وقت تک نبی دی دھی فاطمہ گزر نہ جاوے نہ کسی نبی نو نظر چاون دی اجازت ہے نہ کسی ولی نو نظر چاون دی مسئلہ سمجھ آ گیا کہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا یا انہاں دی آل اولاد دی جتنی بھی پردے دار ہیں انہاں نو نبی بھی ویکھ سکدے نہیں مسئلہ سمجھ گیا ہن اگلی گل میں تہاڈے پوچھنا کہ جنہاں دا چہرہ نبی نہیں ویکھ سکدے کیا خیال ہے انہاں دا چہرہ یزیدی ویندے رہے جنہاں دا چہرہ ویکھن دی اجازت نبیاں نو بھی نہیں تُسی کیا سمجھ دو بے شام دے بازارے چو بغیر پردہ پھر دیا انتے شامی انہاں نو ویندے رہ گئے نہیں عجب گل نہیں تُس اکثر سنے ہو سے ایک روایت ہے میں اس روایت دی درایت در نہیں جا رہے روایت چونکہ مشہور ہے میں تو روایت سنا رہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ دے سر تو تھوڑا جیا کپڑا ہٹیا تو سورج پردہ کر لیا سن لیتے رہ جاندے اس دی اگلی تفصیل یا اسماء اور رجال اور سقال مقال دی طرف میں نہیں جا رہا کہ میں دسو ایک ہی ایڑا سورج ہے جو حضرت فاطمہ زہرا دے ایک وال دی تا عزت کرندہ ہے انہاں دے پیٹے چو جمعے ہوئے بال دی عزت نہیں کرندہ نہیں سمجھ آ رہی تو میں تو ایک سوچ دیونا چاہنا بے سورج تبدیل ہو گئی ہے وہ ہے نا اس حضرت فاطمہ زہرا دے سار مبارک دے وال دی عزت کیتی ہے زینب دی نہیں کیتی کہ حضرت فاطمہ زہرا دے سر تو تھوڑا جیا کپڑا ہٹیا تے سورج شرم کر گیا تے سیدہ زینب پاک دے سر تو پوری چادر بدبخت نے لا چھوڑی تے بے شرم بڑھ کے کھڑا رہیا گل میرے تک کل کوئی نہیں آئی اگر تو انہوں پتہ ہویا تھی اپنا تا بڑا صاف دیا نظریہ ہے کہ میرے سر تے پاک بناؤ تو سا جاندے جاندے اللہ بنا چاہو تا تسا لا سکدے ہو چکے تسا دیتی ہے سمجھ آ رہی
اہل بیت دے سر تے جڑی چادر تطہیر دی ہے تساں دتی میں دتی ہے خدا نے دتی ہے نا سایہ مصطفیٰ نے کیتا ہے تے جدن تساں بھی نہیں دتی میں بھی نہیں دتی منبر تے بیٹھے نہ مولوی نے دتی ہے نہ ذاکر نے دتی ہے تے تقریراں دے ذریعے لا کی میں سکدا ہے انہیں اختیار کا ہے دیتا ہے تقریرہ چاہ کے حضرت بی بی زینب پاک چادر تو بغیر پھر دیا انت سیدہ سکینہ پاک شام نے دربار بغیر بہت چھڑ دے کھلوتیاں رہ گئیاں اللہ دی قسم میرا ایمان ہے اہل بیت دی چادر انجے محفوظ ہے جی میں اللہ دا قرآن محفوظ ہے بڑا بڑا جملہ بول گیا میں موڑ دہرا دینا کوئی یہ نہ سمجھے میں غلطی نال بولیا میں سوچ سمجھ کے ہوش حواس نہ بول رہا اہل بیت دی چادر اتنے محفوظ ہے جی اللہ دا قرآن محفوظ ہے کیوں چادر دا ذکر قرآن ہے جدن قرآن محفوظ ہے تے قرآن دی ہر آیت بھی محفوظ ہے کچھ گلہ عقل نال بھی سوچن دیا ہے کہ جنام دا چہرہ کائنات دی سب تو معصوم ہستیاں نبی بھی نہیں ویکھ سکدے انہاں دا چہرہ شمر جی علامتی کیویں ویکھ سکدا ہے ابن زیاد جیسا ملعون کیویں ویکھ سکدا ہے شام دے دربار وچ بیٹھے اہل بیت دے دشمن کیویں ویکھ سکدے اللہ دی قسم اللہ نے پردے داراں دا پردہ کربلا وچ بھی سلامت رکھیا ہے اللہ روز محشر بھی سلامت رکھدا ہے حضور دا محفل حضور دی اور حاتم تائی دی دھی حضور دے ساوڑے پیش کیتی جاندی ہے او دے سیر تے چادر کوئی نہیں ننگے سیر تے حضور نے کیا کیتا فوراً اپنی چادر اتاری او دے سیر تے رکھ دی او دے سیر تے دنیا نو دس دیتا کہ دھی تا دھی ہوندی ہے چاہے کافر دی بھی ہوئے تے جیڑا نبی کافر دی دھی دے سیر تو چادر اتری ہوئی برداشت نہیں کرندا اس نبی دی بیٹی اور او دا سیر ننگا ہوئے اللہ کی میں برداشت کرے سی گل سمجھ آ رہی ہے ایک شاعر الطاف کاظمی صاحب انہوں دی ایک نعت ہے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے اس دیکھ آخری شعر ہے میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے دربار میں میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے دربار میں چھین لے کوئی ردائے آپ کے ہوتے ہوئے ساڑھے نظریات بالکل صاف ہیں اہل بیت نو اللہ نے جیڑی عزت دیتی ہے یہ جدی پشتی عزت ہے یہ نہ کسے مولوی دی دیتی ہوئی ہے نہ کسے اور بندے دی یہ دیتی ہے انہوں نے خدا نے تے نہ صحابہ کو قیامت تک کوئی عزت واپس لائے سکتا ہے نہ اہل بیت کو کوئی لائے سکتا ہے بے شک کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں جنہوں استا زندہ باد للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین جنہوں استا دامن مصطفیٰ تو تقسیم ہویا ہوئے انہوں نے کوئی عزت کھو سکتا نہیں میری آخری گل یہ ہے کہ اہل بیت نو اللہ ازمایا ضرور ہے ذلیل نہیں کیتا بے شک بس یہ میری تقریر دا مغزی ہے اہل بیت نو اللہ نے ازمایا ضرور ہے لیکن ذلیل نہیں ازمائش اور ہوندی ہے ذلت اور ہوندی ہے مثال طور پہ ازمائش تو بعد انعام ملتا ہے ذلت تو بعد بدنامی ہوندی ہے کسی ٹائم علیحدہ بیٹھ کے ویکھ لوے آئے انعام کہیں دے واسطے ہے تو بدنامی کہیں دے واسطے پتہ چل جاسی ازمائے کون گئے تو ذلیل کون کیتے گئے اہل بیت نو ازمایا گیا ذلیل نہیں کیتا گیا شہادت دا ملنا ازمائش خیمیہ دا جلنا ازمائش قیدی بڑھنا ازمائش بچے یتیم ہونا ازمائش اور زخم لگنا ازمائش تیر تلوار چلے ازمائش لیکن کوئی شیر دی چادر لا کے جاوے انہوں ازمائش نہیں آتے ذلت آنے نے تے اللہ نے پردہ دارانو ذلیل نہیں ہومر دیتا
کربلا دے واقعہ تو بعد امام علی مقام دی شہادت تو بعد امام علی مقام دا سر لیزے دی نوک تے سارے تو اتے سفر کر کے اللہ دنیا نو دس رہے نے کہ حسین شہید ہوئے، بے عزت نہیں ہویا، حسین شہید ہوئے، لیکن حسین دا اچھا سر آج بھی آخر ہے کہ جتیا حسین ہے۔ بے شک گال سمجھ آئیے؟ سیدنا امام حسن تے امام حسین نو جیڑی عزت ملی ہے نا، یہ جدی پوچھتی ہے۔ اچھا میں تسی ایمان نال دسو، تسی کیا سمجھ دو امام حسین دی عزت کربلا دے واقعہ دی وجہ تو ہے؟ کی خیال ہے؟ نہیں کربلا دا واقعہ نام ہی ہوندا حسین موڑ بھی جنتی جوانا دا سردار ہے۔ بے شک تو موڑ صرف کربلا دا واقعہ کیوں دسیا جاتا ہے؟ حسین دا ہور بھی تو مقام ہے نا۔ نماز کس لئے فرض ہوندی ہے؟ 10 سال دی عمر ہے، 7 سال دی عمر ہے حضور نے فرمایا پیار نال پڑھاؤ، 10 سال دی عمر ہے نہ پڑھے تو اس نو زبردست طریقے نال تربیت اور طبیعت درست کر کے پڑھاؤ۔ لیکن جس لئے حضور فرما رہے ہیں نا حسین منی و انا من حسین، حسین میرا ہے تو میں حسین دا، اس لئے تو حسین اپنے پیرہ تے ٹور بھی نہ آن سکتے۔ نماز روزہ حج زکات اے دین دے اعمال ضرور ہیں، لیکن اعمال نافذ بعد چھوڑ حسین جنت نہ مالک پہلے تو بے شک بے شک نماز فرض بعد چوئیے، لیکن حضور پہلے فرما رہے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، لوگوں جنتی جوانہ دے سردار حسن بھی ہے تو حسین بھی ہے۔ اسی حضور دے صحابہ دے بھی تے حضور دے اہل بیت دے بھی نوکر ہے، کیا ہے؟ تے نوکر اس وجہ تو آکھ دیں دو نہ بے لفظ سوکھ ہے، ورنہ نوکر ریٹائر ہو جاندہ ہے، اسی جدی پشتی غلام ہے، ریٹائرمنٹ ہے ہی نہیں، جیندے بھی اناندے ہیں تے موئے بھی اناندے ہیں۔ بے شک ساڑھی آوڑ علی نسلہ بھی انشاءاللہ نبو سے صحابہ دی گل کر سر، انشاءاللہ محبت اہل بیت دی گل کر سر، ساڑھی آوڑ علی نسلہ بھی دفاع صحابہ بھی کر سر، دفاع اہل بیت بھی کر سر، بے شک بے شک انشاءاللہ ہوگا۔ تو میں اس اتنا ذرا 2 جملے اپنی جھانگ دی بولیے چھ لکھیں تو آڑی سماعتہ دی نظر کر کے اجازت چاہنا کہ منبر تے بیٹھا جیڑا بندہ آکھ رہے ہیں نا بی بی زینب پاک بغیر دوپٹے تے پھر دی آئی تے شام دے دربار حضرت سکینہ بغیر چادر تے کھڑی آئی، اس تو میرے 2-3 سوال ہیں جن پیار پیار دے انداز ہے کہ میں وائز تک تو پوچھنا ہے اگر تو گل دسا چھوڑے، سبحان اللہ میں وائز تک تو پوچھنا ہے اگر تو گل دسا چھوڑے، بجائے غصے ہون دے خلش میری مٹا چھوڑے، میں شاید بھول گیا ہو سا مینو راہ تے لا چھوڑے، ہٹے ایک وال تو پردہ سورج نو شرم آوے، وہ سورج زینب دی چادر دا نہ مل پاوے، علی دی پاک دھیاں دا بوچھ چھوڑوی لہا چھڑے، علی دے پلے کیا چھڑے؟ گل سمجھ آگئی؟ علی مشکل کشاوی ہے، علی حاجت رواوی ہے، میں سنیا تیرے وڈیاں تو علی ساڈا خداوی ہے، لقب دے کے خدائی دے مسلح وقت کھسا چھڑے، علی دے پلے کیا چھڑے؟ واہ جی واہ یہ خیال واہ جی واہ چند ایک سوالات ہیں۔ خدا دے شیر ببر نو، اسد اللہ الغالب حضور نے فرمایا خدا دے شیر ببر نو، یعنی کہ فاتح خیبر نو، میرے پیر حیدر دو، نبی دے ویر حیدر دو، تکیہ بھی کرا چھڑے، علی دے پلے کیا چھڑے؟ ہائے ہائے ایمان نال دسو تواڈے چو غریب تو غریب تے کمزور تو کمزور بندہ اگر او دے سامنے او دی بیوی نو دھکے دتے جاون برداشت کر سی؟ نا اس دی بیوی نو مطلب دروازہ اتے گرا دیتا جاوے تے بچہ بھی ضائع ہو جاوے برداشت کرے سی؟ کمزور تو کمزور بندہ بھی بولے سی تو صحیح نہ کچھ نہ کچھ تے جو اگر بیوی فاطمہ تو زہرا ہوئے تے شوہر علی حیدر قرار ہوئے تے موڑ تو سی توقع رکھ سکتے ہو بے حضرت زہرا دی توہین بھی ہوئی ہوئے اتے دروازہ بھی گرایا گیا ہوئے تے حضرت علی گھر چوک کر کے بیٹھے رہو بے اللہ حالات سازگار دے نہیں ہو سکتا یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو اسی جس لئے اپنی بچیاں دا رشتہ کر دے ہو نا میں تقریر نہیں کر رہا آج میں تو انہوں گلہ کر رہا تقریر موڑ سے
جدن تسی اپنی بچیاں دا رشتہ کر دیو تو تسی اتنا ضرور دھیان دین دیو بے اے ساڑی دھی نو چادر چار دیواری دے سکتا ہے کہ نہیں، اے تحفظ دے سکتا ہے کہ نہیں، اے سارا خیال کر کے تے اس تو بعد تسی رشتہ کرتے ہو، حالانکہ تسی صرف ظاہر ویکھ رہے ہو دل نہیں۔ میں دسو حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ دا رشتہ حضرت علی نال تسا کیتا ہے؟ میں کیتا ہے، خدا کیتا ہے، اس تو دل بھی چھپی ہویا کوئی نہیں نا، کوئی نہیں۔ اللہ نو پتہ نہیں روئے زمین تے اس امانت دی اگر کوئی حفاظت کر سکتا ہے تو او دا نا علی حیدر اقرار ہے۔ سبحان اللہ۔ تو موڑے کی درس دیتا جا رہے ہیں کہ علی جیسا دلیر بھی ہوئے، علی جیسا شیر بھی ہوئے، علی جیسا غیور بھی ہوئے، علی جیسا بہادر بھی ہوئے، علی جیسے نے مرہم دا سر ماریا ہوئے، خیبر دا در اکھاڑیا ہوئے، علی موجود بھی ہوئے تے کوئی فاطمہ زہرا دی توہین کرے کی بھی ہو سکے؟ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ یہ منبر تے بیٹھا بندہ یا جھوٹ بول رہا ہے یا پرلے درجے دا بے وقوف ہے، انہوں پتہ ہی نہیں علی دی عزت دا، بے شک انہوں پتہ ہی نہیں اس علی دا جیڑا نبی دے کدی دائیں ہائی تا کدی بائیں، کدی اگو تا کدی پیچھے، اور آخری ہائی نحن الذین بایعوا محمدا، اور دنیا کفر دے سورماؤ یاد رکھو اساؤ لوگ ہیں جنہا محمد نے اتھا تے بیعت کیتی ہے علل جہاد ما بقینا عبدا، قیامت دی صبح تک ہم اسا محمد دے دشمنانا لڑ دے رہے۔ خدا دے شیر ببر نو یعنی کہ فاتح خیبر نو، میرے پیر حیدر نو، نبی دے ویر حیدر نو تکیہ بھی کرا چھڑے، علی دے پلے کیا چھڑے۔ اگلا شیر قابل غور ہے، ملکہ دو جہانہ دی صدیق اکبر تو منگن گئے، کہ خیال ہے دو جہانہ دی ملکہ صدیق اکبر تو منگن گئے، جنہاں نو بچپن تو تربیت دیتی گئی ہے کہ دیوڑا ہے دیوڑا ہے دیوڑا ہے، افطاری کدی اسیر نو، افطاری کدی یتیم نو، افطاری کدی مسکین نو جڑے دے رہے نے، حتیٰ کہ گھر دے وچ دیوڑ دی کوئی شے نہیں تو اپنی چادر بھی دیتی کہ جاؤ فیچ کے بھی فقیر نو خالی واپس نہیں بھیجنا، اور تسی اس زہرا تو ایک توقع کیویں رکھ سکتے ہو کہ اللہ نو چھوڑ کے غیر اللہ کو جاوے تے او بھی چاند کھجیاں بنگے، زندہ باد، زندہ باد۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ تو انہوں پتہ ہے زہرہ دا معنی کی؟ یہ عربی زبان دا لفظ ہے، زہرہ دا معنی ہے تارک الدنیا، جنہوں دنیا دی رغبت ہی نہ ہو، جس نے دل وچ دنیا دی طلب ہی نہ ہوئے۔ تسبیح فاطمہ تو سے سنی ہے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، ایک روایت ہے 6 بے 3 33 دفعہ۔ یہ پتہ کس موقع تے دیتی ہے؟ جیسے حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گئیاں کہ ابا جان تسی میں نو کوئی غلام یا کوئی لونڈی دے دیو گھر خدمت کرے سی، تو حضور نے فرمایا میری دی میں نو سچ تا خیر ہاں میں سچ دا مرکز میری بیٹی میں نو اے دس کہ دنیا چاہی دی ہے یا آخرت؟ حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نو آخرت چاہی دی۔ کیا فرمایا؟ حضور فرمایا موڑے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر، اللہ تیری دنیا چ بھی کافی ہے تیری آخرت چ بھی کافی ہے۔ اور تسی ایمان نال دسو کہ جیڑی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ حضور نال وعدہ کیتا ہوئے کہ میں نو دنیا نہیں چاہیے، ایک توقع رکھ سکتے ہو کہ حضور دنیا تو پردہ کریں تے وہ کھجیاں منگن ابو بکر کو چلیے جاویں؟ نہیں ہو سکتا۔ میرا ایمان ہے کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ دی غیرت دے خلاف ہے کہ غیر اللہ تو منگن جاویں چاہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کی کیوں نہ ہوئے۔ بے شک، بے شک۔ شرح نہج البلاغہ مصنف ابن ابی الحدید، حضرت علی کرم اللہ وجہہ دے بیٹے ہیں حضرت امام حسین، حضرت امام حسین دے بیٹے ہیں حضرت علی بن حسین جنہاں نو امام زین العابدین آکھدے نے، حضرت علی بن حسین المعروف امام زین العابدین دے بیٹے ہیں سیدنا امام زید،
کہ نا امام زید کو پوچھا کہ حل ظلمکم من حقکم شیئا، ابو بکر اور عمر تو حق کھادا ہے؟ امام زید فرماندے لا واللہ نہیں، اللہ دی قسم بالکل کوئی نہیں. ما ظلمنا من حقنا مسقال حبۃ من خردل، ایک رتی برابر بھی ابو بکر اور عمر ساڈا حق نہیں کھاتا. امام زید جڑے بیٹے امام زین العابدین دین، پوتے امام حسین دین تے پڑپوتے حضرت علی دین. ما ظلمنا من حقنا مسقال حبۃ من خردل. اس کو اگلے جملہ امام زید نے کی فرمایا وَأَيْمُ اللَّهِ قسم اللہ دی لو رجی الامر الینا، اگر خلافت میرے ہاتھ ہوندی لَقَضَيْتُ فِيهِ بِمِثْلِ مَا قَضَىٰ بِهِ ابو بکر، میں وہ فیصلہ کرندا جیڑا ابو بکر نے کیتا. خیر سوال ہے کہ ملکہ دو جہانہ دی صدیق اکبر تو منگن گے کاغذ تے قلم نہ ڈھئی. تُس میں نے دسو کہ بقول یار لوگاں دے صحابہ دار آلے ہیں تے اہل بیت تے قلم دوات کتھے پئی آئی؟ تے مڑ حضرت عمر گھرو چاون جامنی آئی یا حضرت علی چاون جامنی آئی؟ حضرت علی. نہیں سمجھے. گھر میں سے گھر والے اٹھانے جاتے ہیں بقول تمہاری اصطلاح کے. ملکہ دو جہانہ دی صدیق اکبر تو منگن گئی، کاغذ تے قلم نہ ڈھئی، فدق لئی سین سکدی رہی، مصائب دی کہانی وچ زہرا نو لجا چھڑی، علی دے پلے کیا چھڑی رہی. میری بات شاعر دی نہ شعری ہے، نہ فن پارا ہے ادیباں دا، نہ ہے گل خطیباں دی، نہ جھولا ہے نقیباں دا، عداوت ہے نہ رولا ہے، تکیہ ہے نہ اولا ہے. علی نو پیر مندہ ہاں، نبی دا ویر مندہ ہاں. سبحان اللہ. رقیباں دے ڈر تو حبیب نہیں چھوڑے جاندے. حضرت علی میرا ایمان ہے، جس نو حضور اپنی بیٹی دا رشتہ دے دے بڑھ، جس علی نو حضور اپنا ویر رکھیں، میں اس علی نو اپنا پیر رکھنا. اصحاب کی محفل میں ایک بات ہوئی تھی، آقا کے لبوں کی وہ بات علی ہے. جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، آصف کے عقیدے میں وہ ذات علی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تے جنہاں دی اکھاں تے نبی دے بوسے جیڑے میرے پیغمبر دے لب چوسن، جیڑے حضور دے سینے نال لگن، جیڑے حضور دی گود وچ کھیڈن، جیڑے حضور دے کندھیاں دی سواری کرن، جیڑے جنہاں نو عمدہ ویکھ کے حضور ممبر چھوڑ دیون استقبال کرن، جنہاں نو حضور چومن فشمہ پھر سنگن، جنہاں دی رگاں دے وچ میرے پاک پیغمبر دا مقدس خون دوڑدا ہے، اسی حسن و حسین نو سلام عقیدت پیش کردا. او جنتی جواناں دے سردار ہیں، جنت دے مالک ہیں، اسی انہاں دے غلام اور کمی ہیں تے جدی پشتی کمی ہے. بے شک. جدی پشتی غلام ہے، اسی نبی دی آل دے بھی تے نبی دے اصحاب دے بھی. اللہ پاک توانو سانو دنیا آخرت دی بھلائیاں اور اس طرح نصیب فرمائے. آنکھوں کا نور دل کی چاہت حسین ہے، اسلام کی شناخت غیرت حسین ہے، حور و قصور جنت میں ہے دل پذیر، لیکن سردار شباب جنت مولا حسین ہے. دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، ان محترم نفوس میں شامل حسین ہے. جس نے زبان چوسی محبوب کبریا کی، وہ خوش نصیب کامل مرشد حسین ہے. قاتل حسین پر ہے لعنت خدا کی آج تک. بے شمار. بے شمار. کیا خیال ہے؟ بے شمار. میں ایک جگہ تے تقریر کی تھی، تقریر تو بعد نا ایک اور مولوی صاحب نے بیان کرنا ہی، میں اگے چلے جاونا ہے، انہاں پیچھے بیٹھ دے انہاں خطبہ پڑھے بغیر ہی آکے جنے امام حسین دے قاتل تے لعنت تے بھیجی سو نا تا نہیں سنا دسیا، نا نہیں سپورٹ کیتا، نا دسے تا تاں گل ہے نا. تو میں تو پیچھا موڑ کے آکے میں کہ امام حسین دے قاتل تے لعنت تو کیتا تا تے تھے لعنت، جو میں کیتا تا میں تھے لعنت. آمین. کیا خیال ہے؟ جو قاتل حسین پر ہے لعنت خدا کی آج تک، اور میری زبان پہ آج بھی واہ واہ حسین ہے. کافر مرے جو کرتا ہو نفرت حسین سے، آصف میرا تو مذہب عقیدہ حسین ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ.